دیکھو اب میں تمہیں سمجھاتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ کرے تمہاری سمجھ میں آئے، نہیں آیا تو پھر افسوس ہی ہوگا مجھے۔ اگر کسی کی موت واقع ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر جب واقعہ غیبت قریب آنے لگا، مجھے اندازہ نہیں تھا، مجھے یہ تو پتا تھا کہ واقعہ غیبت ہوگا، لیکن یہ تھوڑی پتا تھا کہ کیسے ہوگا۔ اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو جسم سمیت اٹھایا گیا اس پر میں نے تحقیق کی تھی، کیونکہ ہر بندہ اپنے انٹرسٹ کی چیز کے اوپر تحقیق رکھتا ہے نا۔ ہمیں کون سا پتا تھا کہ بھئی اس طرح کا وقت بھی آئے گا کہ سرکار اس طرح غائب ہوں گے، کوئی اندازہ ہی نہیں تھا۔ لیکن سرکار کی باتوں سے اور کچھ میرا جو مشاہدہ تھا وہ مجھے کنفیوز کر رہا تھا۔ واقعہ غیبت ہوا ہے 27 نومبر کو 2001 اور 25 نومبر کو جشن ریاض، تو میں سرکار کے لیے پھولوں کا گلدستہ بنوا رہا تھا فاؤنٹن ہیتھ میں ایک فلورسٹ کی شاپ پر۔ اس نے کہا کہ میں تازہ گلاب میں نے اس کو کہا کوئی اور پھول نہیں لگانا، صرف گلاب کا پھول لگانا ہے اور چمیلی کا پھول لگانا، اور دوسرا کوئی پھول نہیں۔ اس نے کہا اس میں تو آدھا گھنٹہ لگے گا، میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ اب میں وہاں بیٹھ گیا، جیسے ہی میں بیٹھا وہیں فٹ پاتھ پہ بیٹھ جاتا تھا، میں فٹ پاتھ پہ بیٹھ گیا دکان کے باہر۔ جیسے ہی میں بیٹھا میری جو ہے نا آنکھ خود بخود بند ہو گئی، اور میں نے دیکھا کہ عالم ملکوت، عالم جبروت، بیت المعمور، اس کے بعد عالم ذاتیہ میں، عالم لاہوت میں، عالم عنکبوت میں، اور عالم احدت میں، عالم وحدت میں، ہر جگہ چہل قدمی ہے۔ جبریل علیہ السلام جو ہے وہ بڑا زور و شور کے ساتھ ادھر ادھر جو ہے وہ تیاریوں میں مگن ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ یہ سجاوٹ بناوٹ یہاں کیوں ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی تیاری ہے نا، سرکار تشریف لائیں گے تو اس لیے جو ہے یہ تمام تیاریاں ہو رہی ہیں۔ پھول لے کے گیا میں سرکار کے پاس۔ سرکار سے میں نے پوچھا کہ سرکار وہ میں پھول کی دکان پہ جب تھا تو میں نے جبریل کو دیکھا، وہ بڑی تیاریاں کر رہا تھا، گہما گہمی تھی۔ سرکار وہ کیا ہے؟ میں نے فرمایا تمہارا مشاہدہ ہے۔ میں نے کہا نہیں سرکار وہ مشاہدہ تو ہے، لیکن دل میں گھبراہٹ سے ہو رہی ہے، یہ کیا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ سرکار میں نہیں بس وہ ایسے ہی شاید ہم کو کوئی دعوت وغیرہ دیں گے کہ ہم ہو کے آئیں وہاں پر۔ تو میں نے عرض کیا کہ سرکار پہلے بھی تو آپ ہو کے آئے ہیں، لیکن ایسی گہما گہمی تو پہلے نہیں تھی، آپ کے ساتھ میں بھی گیا ہوں، لیکن یہ گہما گہمی تو نہیں تھی۔ سرکار یہ کیا ہے؟ اچھا چلو اب تم جاؤ، پھر کریں گے بات۔ اور پھر واقعہ غیبت جو ہے ہوا۔ میں بڑا پریشان سا تھا، پوچھو کیوں؟ اچھا اس پریشانی میں ایک اطمینان بھی تھا۔ دیکھو اب میں تمہیں سمجھاتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ کرے تمہاری سمجھ میں آئے، نہیں آیا تو پھر افسوس ہی ہوگا مجھے۔ اگر کسی کی موت واقع ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ صرف اس کا لطیفہ روح نکال کے لے جایا جاتا ہے، باقی لطیفہ نفس اور باقی دیگر لطائف جسم میں ہی رہتے۔ آپ کو تو علم نہیں ہے، اگر کوئی مر گیا ہے تو آپ نے تو یہی دیکھنا ہے کہ ہل جل رہا ہے، بول چال رہا ہے یا نہیں، بس اس کے علاوہ کیا ہوگا آپ کے پاس؟ اگر آپ اہل نظر ہوں گے تو آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ صرف اس کا لطیفہ روح جو ہے گیا ہے، باقی لطائف لطیفہ نفس جسم میں ہی ہے۔ اچھا اب وہ جو لطیفہ روح ہے وہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ مراقبے میں گئی ہو روح، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ سیر تیر کے لیے روح گئی ہوئی ہو۔ لیکن جب موت واقع ہوتی ہے تو پھر وہ جسم پر باطنی طور پر ایک رسید دے کے جاتے ہیں کہ اس کی روح کو ملک الموت نے بحفاظت جمع کیا ہے اور یہ عالم برزخ میں لے گئے۔ اس طرح پتہ چلتا ہے۔ اب وہ مرا ہے تو آپ اسے ملک الموت سے پوچھ لیں کہ کہاں لے کے جا رہے ہیں اس کو، وہ بتا دے گا علیین میں یا سجین میں۔
اگر وہ کہے گا علین میں لے کے جا رہے ہیں، پھر وہ کہیں گے بھائی تم جنازہ پڑھ لو، میں گھر جا رہا ہوں، کیا ضرورت ہے جانے کی؟ اب جو علین میں لے گئے ہیں، اب کیا مغفرت کرنے کی؟ یہ عام اموات کی بات کر رہا ہوں۔ اتنا سمجھ گئے ہیں آپ؟ اتنا سمجھے ہیں کہ اگر موت واقع ہوئی ہے تو صرف لطیفہ روح کو اوپر لے کے جاتے ہیں اور ریسیٹ چھوڑ کے جاتے ہیں کہ ملک الموت نے اس کو کلیکٹ کر لیا ہے، عالم برزخ میں لے جا رہے ہیں، یہ اس کے اوپر چٹ لگی ہوتی ہے، اور باقی لطائف اور لطیفہ نفس اس جسم میں ہی ہوتا ہے۔ لیکن جب میں 6:35 پر مصباح کے بلانے پر گیا کمرے میں، تو وہ جو وہاں پر جو ایک وجود تھا، اس کے اندر کچھ نہیں تھا، نہ لطیفہ نفس، نہ کچھ اور چیزیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ الفاظ مجھ سے ادا نہیں ہوتے تھے نا، اس لیے میں نے یہ الفاظ کبھی آپ کے سامنے ادا نہیں کیے، لیکن آج میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ میں نے آج اس لیے آپ کو سمجھایا ہے کہ شاید پھر مجھے سمجھانے کا موقع نہ ملے۔ جب اس وجود مبارک کو دیکھا ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی جثہ، کوئی لطیفہ، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر مجھے آواز آئی کہ یہ غیبت کا قیام ہوا ہے۔ تو غیبت کے قیام سے مراد کیا؟ کہ وہ جو ساری چیزیں تھیں غائب ہو گئی ہیں۔ تم صرف جسم کے غائب ہونے کو غیبت سمجھتے رہے نا، تم صرف جسم کے غائب ہونے کو غیبت سمجھتے ہو نا۔ پریشان تھا میں، جہاں سرکار ٹھہرے ہوئے تھے براملی میں، اس کے گھر کے بالکل سامنے اکراس دا روڈ ایک چرچ تھا۔ اس چرچ کے منڈیر پہ جا کے میں بیٹھ گیا، سر پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا، پریشان تھا۔ اور میرے برابر سے مجھے سرکار کی خوشبو آ رہی، تو میں نے آنکھیں اس لیے نہیں کھولی کہ وہ خوشبو تو مجھے اپنے دل سے بھی آتی تھی، تو میں نے سمجھا کہ شاید وہ اندر سے ہی آ رہی ہوگی۔ تو میرے کاندھے پہ یوں جو ہے نا مجھے ہاتھ محسوس ہوا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو سرکار کھڑے ہوئے۔ ارے میں تو اتنا خوش ہوا، اور میں نے یوں کر کے لمبا گہرا سانس لیا۔ سرکار تو بڑا کرم آپ نے فرمایا، آپ آ گئے، میں تو سمجھ رہا تھا غیبت ہو گئی ہے۔ میں نے فرمایا کہ غیبت ہی ہوئی ہے، میں تو تجھ سے ملنے آیا ہوں، میں تو تجھ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا ہم تیرے ساتھ ہیں، گھبرانا نہیں۔ کائنات کے بڑے سے بڑا کوئی بھی کام ہو، اگر مشن پر آ جائے تو تو بول دینا ہاں ہم کر دیں گے۔ تو نے بول دیا کہ کر دیں گے تو ہم کر دیں گے۔ میں نے کہا کہ سرکار مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ سرکار نے فرمایا کہو۔ میں نے عرض کیا کہ سرکار ایک تو یہ مشن ہے، لوگوں کے دلوں کو اللہ اللہ میں لگانا، ایک تو یہ مشن ہے۔ یہ مشن تو اتنا کوئی خاص مشن نہیں ہے۔ قلندر پاک نے بھی لوگوں کے دلوں کو اللہ اللہ میں لگایا، غوث پاک نے بھی لگایا، ہم بھی لگا دیں گے تو کون سا کوئی کارنامہ ہو جائے گا۔ سرکار میری دل کی خواہش یہ ہے کہ میں آپ کی ذات کا پرچار کروں، میں آپ کی ذات کو دنیا میں روشناس کراؤں۔ تو سرکار نے کہا کہ یہ پیپر ہے، اس پر سائن کر دو۔ تو اس پیپر پہ سائن کیا کہ یہ زندگی گروی رکھنی ہے، اور شرط کیا تھی کہ آنن فانن موت گر واقع تیری ہو جائے گی۔ آنن فانن فرمایا کہ اب یہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہیں اذن دے دیں، اپنی ذات کے پرچار کا اذن دیں، تو پھر یہ شرائط ہیں۔ میں نے جلدی سے سائن کر دیا۔ مجھے سرکار اس زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں، مجھے آپ کے پرچار سے دلچسپی ہے۔ یہ شرائط تھی کہ آنن فانن موت گر واقع تیری ہو جائے گی، تیری مشکل دور اور منزل تجھے مل جائے گی۔ گر سنبھل سکتا ہے تو پھر دل کو سمجھا لے ابھی، ورنہ پھر قول اجل تجھ پر سند ہو جائے گی۔ قول اجل تجھ پر سند ہو جائے گی۔ اپنے عشق بے کراں کو روک تدبیروں سے تو، ورنہ دنیا عشق سے حاسد تیری ہو جائے گی۔ سجدے میں سر رکھ دیا یونس نے، اور پھر یہ کہا اے میرے مالک مجھے منظور ہے موت آئے بھی۔ یہ مارچ کا مہینہ ہی تھا،
اب وہ اذن مل گیا. اب جو اذن مل گیا تو اب تاریخ کا دھارا جو ہے دوسرے رخ پر بہنے لگا. آج تک کسی نے اس موضوع پر بات نہیں کی، حالانکہ سب مقربین میں سے ہیں، لیکن کوئی یہ تو بتائے یہ کیسے ہوا کہ ہم لوگوں کو کہیں اللہ کا ذکر لو اور لوگ کہیں نہیں راہ ریاض کا لینا ہے. یہ کیسے ہوا؟ یہ کس نے کیا؟ یہ اس اذن نے کیا. اس اذن نے اور کیا کیا؟ ہم کہیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، پھر بھی نور ریاض کا جائے گا. ہم کہیں ہری اوم پھر بھی نور اس ذات کا جائے گا. یا ہم کہیں حافظ فرید نور پھر بھی اس کا جائے گا. یا ہم کہیں سوامی جی نور تو اسی کا جائے گا. یہ ایسا ہی ہو گیا کہ جیسے گلاس پہ شربت لکھا ہے، اندر جو مرضی ڈال کے دے دو. لوگ تو یہی کہیں گے شربت پی رہا ہے. بھئی ایک گلاس کے اوپر لکھ دو کہ پانی ہے اور ایک کے اوپر لکھ دو شربت. صرف گلاس کے اوپر پانی اور شربت لکھا ہے، اندر دونوں کے دودھ ہے. جس کو شربت پسند ہے اس کو شربت لکھ کے دودھ پلا رہے ہیں، جس کو پانی پسند ہے اس کو پانی والے گلاس میں دودھ پلا رہے ہیں. بات سمجھنے کی ہے. روحانیت کی بات کریں یا کرکٹ کی، نور تو جا رہا ہے، نور تو جائے گا. تو پھر یہ ایک مہم بن گئی. پرچار مہدی وغیرہ جو ہم نے شروع کیا، یہ تو بس لوگوں کی ذہنیت کے مطابق کیا نا. ورنہ یار امام مہدی کہنا اس ذات کو توہین کے مترادف ہے. گوہر شاہی ذات دیگر است. اب سب مخالف، اور بات جو ہے وہ اتنی زیادہ نہ سمجھ میں آنے والی بھی نہیں ہے. ان کی مخالفت کی جو بات ہے وہ کیسے؟ تو مسلمانوں کا کیا گمان ہے کہ جو قرآن میں ہے بس وہی حق ہے نا. اور اللہ نے کسی ولی کو علم لدنی اگر عطا کیا اپنی طرف سے خاص علم، وہ تو قرآن میں نہیں ہے نا. تو تم نے اس کو کافر ہی کہا نا. یہ دیکھو قرآن سے ہٹ کے باتیں کرتا ہے. بھائی اللہ نے من لدن کر اپنی طرف سے جو علم ان کو دیا، جیسے ابراہیم بن ادم تھے، ابراہیم بن ادم کو اللہ نے 70 مرتبہ اپنا دیدار کرایا، 4 علم لدنی کے راز دیے، ان میں سے انہوں نے چھوٹا سا ایک راز دنیا پہ کھولا، سارے بھاگ گئے. کیونکہ تم لوگوں کا مزاج یہ ہے، ارے یار یہ جو باتیں کر رہا ہے یہ قرآن و حدیث سے ہٹ کے کر رہا ہے، کافر ہے. ابے بھائی جب اللہ نے فرما دیا ہے قرآن شریف میں کہ ہم جس کو چاہیں اپنی طرف سے علم خاص علم لدنی عطا کرتے ہیں، اب وہ جو علم لدنی اپنی طرف سے عطا کرتے ہیں تو وہ قرآن میں تو نہیں ہے نا، وہ تو اپنی طرف سے عطا کیا ہے نا. لیکن یہ مسلمان قوم سمجھنے کو تیار نہیں ہے، باوجود اس کے کہ علم لدنی کا ذکر قرآن میں آیا. بھائی خضر علیہ السلام نے جو علم موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بیان کیا، اگر وہ علم توریت میں ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام اتنا نخرے کرتے کہ جی یہ کیا کر رہے ہو تم، توریت میں تو نہیں تھا نا، وحی الہی کے ذریعے تو نہیں آیا نا. علم لدنی جو ہے وہ خاص علم ہوتا ہے جو اللہ براہ راست اپنے بندے کو خاص الہام کے ذریعے دیتا ہے. TV, the place to connect with God.